بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب ذی وقار، آج درس مثنوی مولوی مانوی کے حوالے سے ہماری یہ 41ویں نشست ہے، اور بتایا یہ گیا ہے کہ آج ہمارے یہ درس کا سلسلہ شروع کیے ہوئے 1 سال مکمل ہو چلا ہے۔ تو 1 سال میں 40 دروس کا ہو جانا، یہ اللہ جل مجدہ الکریم کی بڑی عنایت اور اس کا فضل ہے، اور اسی سے سارے معاملات ہیں۔ تو آج کے درس میں حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک اور تقریر جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں، جس میں کہ موجودات اور ذات حق کے درمیان جو ایک نسبت ہے، اس نسبت کو آپ واضح فرماتے ہیں۔ اصل میں یہ جو صوفیاء کے معاملات ہیں اور جو مسائل اس انداز سے ذکر کیے جاتے ہیں، یہ ان کا جو دار و مدار ہوتا ہے نا جی، وہ مشاہدات پر ہوتا ہے، اور مشاہدات مختلف بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے معاملات پھر ان کا بیان بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ تو دلیل سے زیادہ یہاں جو بات ہوتی ہے وہ مشاہدات پر ہوتی ہے، لہذا بہت سارے ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو علماء ظاہر ہیں، یعنی جن کا معاملہ دلیل تک محدود ہوتا ہے، تو انہیں یہ باتیں سمجھنی کچھ مشکل ہو جاتی۔ تو پھر وہی بات ہو گئی کہ جو حضرت بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں کنوں دساں اے راز دیاں گلاں۔ ظاہری بات ہے، اس حوالے سے یہ جو ساری تقریر آپ فرمائیں گے نا، تو آپ بھی آخر میں یہی بات بیان فرماتے ہیں کہ ان سارے معاملات کو سمجھنے کے لیے کسی عارف کی ضرورت ہے کہ جو مشاہدے کے ذریعے ان ساری چیزوں کو سمجھ سکے۔ تو اگر بات فقط پڑھنے پڑھانے کی یا سننے سنانے کی ہو، تو پھر یہ باتیں جو ہے نا اکثر عقل سے ٹکرا جاتی ہیں، اور جو ہے نا مختلف اعتراضات جو ہے نا وہ پھر دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن جب ایک چیز مشاہدے کے ذریعے بندہ پرکھ لیتا ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے اعتراضات دور ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تقریر بیان فرماتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صورت از معنی چو شعر از بیشہ دان۔ صورت یعنی یہ موجودات جتنے بھی آیان ثابتہ ہیں، یہ سب صورت ہیں۔ از معنی یعنی صورت معنی کے مقابلے میں، معنی کو آپ یوں کر لیں کہ وہ عقل کل اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات جو روح الارواح ہے۔ تو ان کے درمیان نسبت کس انداز سے ہوگی؟ وہ کہتے ہیں چو شیر از بیشہ دان، جیسے ایک شیر کی نسبت ایک جنگل کے ساتھ ہوتی ہے۔ یعنی ایک شیر جو ہوتا ہے نا جی، اس کی اصل ایک جنگل ہے، وہ جنگل میں پیدا ہوا، اس جنگل میں پلا بڑھا، تو وہ اس سے جدائی کو پسند بھی نہیں کرتا، کبھی آئے بھی تو پھر اسی کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح موجودات جتنے بھی ہیں، ان کی ایجاد اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کن سے ہوئی، تو پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ واپس یہ اسی کی جانب لوٹ جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کی رمز جو ہے وہ آج مولانا وہ سمجھائیں گے نا ہمیں۔ تو فرماتے ہیں کہ صورت کی معنی کے ساتھ، یعنی یہاں پہ 2 طرح سے آپ نے ایک بات بیان فرمائی۔ ایک وہ یہ ہے کہ جو معنی ہے وہ اصل ہے، اور صورت جو ہے وہ اس کی فرع ہے۔ تو اب جو فرع ہے اس کا تعلق تو اصل کے ساتھ ہوتا ہے، جیسے ایک شیر کا تعلق جو ہے جنگل کے ساتھ ہے، اور وہ جنگل کی طرف ہی لوٹ جاتا ہے۔ ایک اعتبار تو یہ ہے۔ دوسرا اعتبار جو ہے من حیث البقاء بھی ہو سکتا ہے، جیسے جنگل جو ہے اس کو بقا حاصل ہے، یعنی عام سمجھنے کے لیے ہمیشگی تو اس کو بھی حاصل نہیں۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہزاروں سالوں سے جنگل جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں اور قائم ہیں، لیکن کتنے شہر آئے، کتنے چلے گئے، تو اس اعتبار سے بھی بات ہو گئی کہ جو معنی ہے نا جی وہ مضبوط ہے، اور صورت جو ہے وہ
بنتی ختم ہوتی رہتی ہے، اس کے اندر وہ بقا اس انداز سے نہیں ہے۔ یہ فرق ہے صورت اور معنی کے درمیان۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ صورت از معنی چو شعر از بیشہ دان، صورت اور معنی کا جو تعلق ہے اگر وہ تم نے سمجھنا ہے تو وہ اس انداز سے تم سمجھ لو کہ جیسے شعر کا جنگل کے ساتھ تعلق ہے، اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ جیسے شعر جو ہے وہ جب اس کی واپسی ہوتی ہے تو جنگل کی طرف ہوتی ہے، ایسے ہی صورت جو ہے نا جی اس کا بھی اصل کی طرف، اپنے معنی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جیسے کہہ لیں کہ جنگل کو بقا ہے اور شعر کو بقا حاصل نہیں، ایسے ہی معنی کو بقا حاصل ہے، صورت کو بقا حاصل نہیں۔ ایک اور مثال آپ نے یہاں پر یہ دیا، فرماتے ہیں یا چو آواز و سخن زندیشہ دان، یا تم یہ دیکھ لو کہ آواز اور سخن بات کو کہتے ہیں، آواز اور سخن کا اندیشے کے ساتھ، فکر کے ساتھ جو ایک تعلق ہے۔ آواز ایک صورت بن گئی، سخن ایک صورت بن گئی، اور اس کے پیچھے ایک فکر ہے کہ جو معنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ چیزیں بنتی رہیں گی، ختم ہوتی رہیں گی، لیکن اس کے اندر جو ہے نا جی ایک دوام ہے۔ اس چیز کو آپ نے سمجھایا کہ جیسے ایک فکر کے ساتھ، اندیشے کے ساتھ آواز اور سخن کا تعلق ہے، یعنی پیچھے ایک چیز ایسی ہے جو نظر نہیں آ رہی لیکن اس کا وجود ہے، تو اس سے آواز بن رہی ہے نا۔ کلام نفسی تو ہے نا پیچھے ایک، پھر اس سے کلام لفظی بن رہا، آواز آ رہی ہے اور سخن بن رہا ہے، بات ہو رہی ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تو ایک وقت میں تو آیا ہے اور ختم ہو گیا، جو بول زبانوں نکل گیا وہ تیر کمانوں نکل گیا، وہ ختم ہو گئی بات۔ اس نے اپنا جو اثر کرنا تھا وہ اثر اس نے دکھا دیا۔ یعنی جو بات میں اول میں نے بولی ہے، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم سے میں نے درس شروع کیا ہے، وہ بات اب دوبارہ تو نہیں ہو رہی، وہ بات ختم ہو گئی، لیکن فکر کے اندر وہ چیز موجود ہے۔ فکر ابھی بھی اپنے ان تمام لوازمات کے ساتھ جو ہے وہ قائم ہے۔ جو الفاظ اس وقت بولے تھے اس کی توانائی الگ تھی، ان میں جو ہے نا جی معاملہ الگ تھا، وہ الگ لمحات تھے جن میں وہ بات ہوئی، لیکن فکر جو ہے وہ ہر وقت جو ہے وہ موجود رہتی ہے۔ تو فرمایا کہ صورت کو معنی کے ساتھ اگر تم نے سمجھنا ہے تو اس کی ایک مثال تو وہ بن گئی کہ جیسے شعر اور جنگل کی مثال، اور دوسری مثال جو ہے وہ اس کی یہ بن گئی کہ جیسے آواز اور سخن کی اندیشے کے ساتھ، فکر کے ساتھ اس کی نسبت بنتی۔ اس کو آگے تھوڑا مزید آپ واضح کریں گے، آواز اور سخن کو اندیشے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں ای سخن و آواز از اندیشہ خاص، پہلے فکر تھی، اس سے پھر یہ سخن اور آواز جو ہے یہ بنے۔ تو نہ دانی بحر اندیشہ کجاز، تم یہ نہیں جانتے کہ اندیشے کا، فکر کا جو دریا ہے وہ کہاں پر ہے، تم یہ نہیں جانتے کہ اندیشے کا دریا جو ہے وہ کہاں ہے۔ یعنی یہ قوت الہیہ ہے نا، یہ اس سے مراد ہوگی، یا وہ آپ عقل کل مراد لے لیں یہاں پر، کہ سلسلے چلتے چلتے بات ختم کہاں پر ہوتی ہے، وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پر ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جو ہمیں عقل دی ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے آواز تو بن گئی، اس سے سخن تو بن گیا، لیکن وہ فکر کہاں پر ہے؟ وہ دماغ کے اندر رکھی ہوئی ہے یا کوئی الگ چیز ہے؟ یعنی اگر آپ غور کریں نا تو یہ جو اندیشہ اور فکر ہے انسان کی، تو نہ تو آپ اس کو انسان کے اندر داخل شمار کر سکتے ہیں، نہ خارج شمار کر سکتے۔ جیسے مولانا نے یہ بات فرمائی کہ تو نہ دانی بحر اندیشہ کجاست، تمہیں یہ نہیں پتا کہ اندیشے کا دریا کہاں ہے۔ یعنی جو عقل کل ہے، جو روح الارواح ہے، ٹھیک ہے نا، جو ابتدا ہے
ہر چیز کی، ٹھیک ہے نا، تم وہ نہیں جانتے کہ وہ بحر اندیشہ کہاں ہے. تو اگر اس چیز کو آپ سوچیں تو نہ تو یہ انسان کے اندر آپ اس کی فکر کو مقید کر سکتے ہیں، نہ آپ اس سے خارج اس کو مان سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ اس کو داخل بدن مانیں، داخل بدن مانیں، تو پھر آپ یہ بات لازم آئے گی کہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سے تو یہ منقطع ہوئی، یہ تو انسان کے اندر ہے، پھر اس کی کوئی حد ماننی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. ظاہری بات ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے اندر جو یہ ایک عرض موجود ہے، ایک انسان کا جسم ہے، اگر اس کے اندر ہے یہ چیز تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی حد ماننی پڑے گی. اور دوسرا اس کو جو ہے منقطع جاننا پڑے گا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سے، جو عقل کل ہے، جو روح الارواح ہے، اس سے. تو یہ چیز بھی درست نہیں. تو اگر ہم اس کو خارج مانیں کہ یہ خارج ہے، تو پھر آواز اور سخن تو انسان کے جسم سے آ رہی ہے، وہ کیوں آ رہی ہے؟ بات تو بندہ کر رہا نا، آواز تو اس کی ہے. تو مطلب یہ فروعات ہے نا جی، اور اصل موجود نہ ہو، فرع موجود ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر آپ اس کو انسان کے جسم سے خارج مانتے ہیں تو پھر آپ یہ کہاں سے بات کریں گے کہ بندہ بات کر رہا ہو اور بندے کی آواز ہو لیکن وہاں پیچھے فکر اور اندیشہ نہ ہو؟ تو اندیشے کو آپ کسی انسان کے جسم کے اندر مقید نہیں کر سکتے. فکر کا ایک اپنا دریا ہے، عقل کا ایک اپنا دریا ہے. اس کو آگے مزید جو میں نے بیان کیا تھا کہ عقل کو کبھی روح بھی کہا دیا جاتا ہے، تو روح ایک اپنا دریا ہے جو سب سے بڑے لامحدود دریا سے جا ملتا ہے، جو اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے. تو اس لیے آپ نے یہ بات فرمائی کہ این سخن و آواز از اندیشہ خواست. اتنی تو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ سخن اور یہ آواز یہ تو اندیشے سے آ رہے ہیں، لیکن تو نہ دانی بحر اندیشہ کجاست، یہ تم نہیں جانتے کہ بحر اندیشہ کہاں. غور کریں نا جی، یہ فکر کرنے والی بات ہے نا، یہ سننے اور فقط اپنے کانوں سے گزارنے والی بات نہیں ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. پھر اللہ جل مجدہ الکریم کی توفیق اگر تائید فرمائے تو پھر ان چیزوں کے مشاہدے ہو جاتے ہیں. اندیشے اور فکر کی حد نہیں پتا، اس کی حد کا نہیں پتا. لیک چو موجے سخن دیدی لطیف، لیکن جب تم موجے سخن یعنی بات کی جو لہر ہے اس کو تم یہ دیکھتے ہو کہ وہ لطیف ہے، تو بحر آندانی کے باشد ہم شریف، پھر تم یہ سمجھ جاتے ہو کہ جس سمندر سے یہ موج آ رہی ہے نا جی، وہ سمندر بھی بڑا بزرگ ہے. ٹھیک ہے نا جی. اگر باتوں میں اسرار جو ہیں وہ ظاہر کیے جا رہے ہیں، جیسے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ تا مرد سخن نہ گفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد. جب تک بندہ بات نہیں کرتا اس کا عیب، اس کا ہنر چھپا رہتا ہے. لیکن جب آپ یہ دیکھو کہ بات ہو رہی ہے اللہ جل مجدہ الکریم کی وحدانیت کی، جب بات ہو رہی ہے اس کے وجود کی، جب بات ہو رہی ہے اس کی معرفت کی، بہت سے اسرار سے پردہ اٹھایا جا رہا ہے، تو پھر آپ اس چیز کو مد نظر رکھ کے یہ جان لو گے کہ یہ موجیں کتنے بڑے دریا سے آ رہی ہیں. تعلق کہاں جڑا ہے، کہاں سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ یہ سارے رموز اور یہ معارف بیان کیے جا رہے ہیں. اگر کوئی اللہ والا جو ہے وہ اسرار اور معارف بیان کر رہا ہے، اللہ کی ذات کا پتہ بتا رہا ہے، تو صاف پتہ چل جائے گا کہ ان کی جو قد و قامت ہے 5-6 فٹ کی، یہ ساری باتیں اس میں سے تو نہیں آ رہی نا. یہ تو پیچھے کوئی سمندر ہے جس کی موج جو ہے وہ ان سے ظاہر ہو رہی اور ادھر کی باتیں جو ہیں وہ یہاں سے ہو رہی. پھر گفتائے او گفتائے اللہ بود، گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. عبداللہ کے حلق سے
اللہ جل مجدہ الکریم کا کہا جو ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. تو لیگ چوں موجے سخن دیدی لطیف، جب تم نے موجے سخن کو لطیف دیکھا، اس کو تم نے اچھا پایا، تو بحر آن دانی کے باشد ہم شریف، تم نے اس کے سمندر کو بھی جان لیا کہ یہ جس سمندر سے کنیکشن ملا ہوا ہے اور جہاں سے یہ لہریں آ رہی ہیں وہ خود بہت بزرگ کوئی سمندر ہے، بزرگ و برتر ہے. تو اب وہ جو سمندر ہے وہ تو ہے معنی، اور یہ جو اصوات ہیں اور یہ جو بات ہو رہی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک صورت ہے. چوں ز دانش، دانش سے مراد بھی آپ وہ بحر علم الہی لے لیں. چوں ز دانش موج اندیشہ بتاخت، فکر کی موج اٹھی. علم باری تعالیٰ کے اس دریا سے جب ایک فکر کی اور اندیشے کی ایک موج اٹھی ہے، تو از سخن و آواز او صورت بساخت، سخن اور آواز کے ذریعے اس نے اپنی ایک صورت بنا لی ہے، جس سے اس نے اس دنیا کے اندر ظاہر ہونا. بات حقیقت کی ہو رہی، لیکن وہ ظاہر میں جو ہے نا جی ساری چیزیں ڈھل رہی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے. اللہ جل مجدہ الکریم کا جو کلام ہے وہ تو کلام نفسی ہے نا، تو کلام لفظی کی صورت میں وہ جب ڈھل رہا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اس نے آواز اور سخن کی صورت کے اندر ایک صورت بنا لی ہے. از سخن صورت بزاد و باز مرد، یعنی ایک تو اس کی تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ سخن کی صورت میں اس نے صورت بنا لی اور پھر وہ مر جائے گا. اور موج خدرا باز اندر بحر برد، وہ جو موج ہے وہ اندیشے کی، وہ اپنے آپ کو واپس اسی دریا کی طرف لے جائے گی، کیونکہ اندیشے کو اور فکر کو دوام ہے، بقا ہے، کیونکہ اس کا تعلق وہ عقل کل کے ساتھ ہے. روح کو بقا ہے کیونکہ روح کا تعلق وہ روح الارواح کے ساتھ ہے. تو جو کچھ اس دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے، چاہے وہ سخن کی صورت میں، اصوات کی صورت میں، دیکھیں جیسے جیسے بات ہو رہی ہے بات ظاہر ہو کے ختم ہو رہی، مر رہی ہے نا، بات تو سامنے آ گئی. اسی طرح دنیا کے اندر جو بھی مطلب اشیاء ہیں، جو آیان ثابتہ ہیں، ایک وقت گزار کر جو ہے یہ جو ہے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کی جو حقیقت ہے وہ جو سب سے بڑی حقیقت اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے وہ اس کی طرف واپس پھر جاتی. تو دوسری بات یہاں یہ ہو سکتی ہے کہ سخن سے مراد وہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کن، یا سخن سے مراد جو ہے وہ مشیت باری تعالی ہے. اللہ رب العزت کی مشیت سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوتی ہے، اپنی صورت بناتی ہے، منصہ شہود پر آتی ہے اور پھر ختم ہو جاتی ہے. اور جو موج ہے، جو اس کی حقیقت ہے، وہ بعض موج خدرا باز اندر بحر برد، وہ اپنے آپ کو واپس اس بحر کی طرف لے جاتی. اور صورت از بے صورت آمد برون، یہ جو صورت ہے یہ وہ جو رب کریم کی ذات ہے نا جی، بے صورت، اس کی صورت کو کیا بیان کیا جائے کہ صورت جتنی بھی جہان کے اندر صورتیں ہیں جس انداز سے ہیں، وہ از بے صورتی آمد برون، وہ بے صورت ایک ذات ہے جس سے یہ سب ظاہر ہو رہی ہیں. باز شد، پھر معاملہ کیا ہوتا ہے، انا الیہ راجعون، ہم اسی کی جانب لوٹ کر جانے والے. یہی معاملہ ہوتا ہے کہ واپس جو ہے نا ہر چیز کا کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتی ہے. تو صورت جو ہے وہ اندیشے کی صورت نہیں، روح کی صورت نہیں ہے، لیکن یہ جو صورتیں بنتی ہیں نا جی، یہ یوں کہہ لیں کہ منصہ شہود پر آنے کے بعد اپنا ایک جو وقت اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کا ایک قائم کیا ہے، وہ وقت اپنا پورا کر کے واپس اسی کی طرف
انا للہ و انا الیہ راجعون والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہی بات بیان فرمائی کہ بعض شد انا الیہ راجعون۔ وہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت ارشاد فرماتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اے صورت ہے بے صورت تھی، اے صورت ہے بے صورت تھی، اور بے صورت ظاہر صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کلیاں۔ یعنی کثرت جو ہے نا جی، یہ وحدت کی طرف لوٹ کر جاتی ہے۔ ایک الف تو دو تین چار ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، اس الف دا نقطہ نیارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ تو باقی بھی تو دیکھیں، ہر چیز کی اپنی ایک صورت ہے نا جی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو آپ تو پھر اشرف الاشراف ہے نا جی۔ تو ظاہری بات ہے کہ ہمارا تو اس میں کوئی، ہم تو ہیں ہی کچھ نہیں کہ ہماری کوئی بات ہو، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کرتے ہوئے آپ نے یہ واضح فرمایا کہ کوئی دیکھنے والا ہو نا تو وہ یہ دیکھے کہ یہ صورت ہے بے صورت تھی۔ یہی فرمایا کہ صورت از بے صورتی آمد برون، بے صورتی سے یہ صورتیں جو ہیں یہ باہر آ رہی ہیں، اور فرمایا کہ بے رنگ دسے اس مورت تھی، اس کا کوئی رنگ نہیں، لیکن صبغۃ اللہ بھی تو ہے نا جی۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، تو بے رنگ دسے اس مورت تھی، وچ وحدت پھٹیاں جد کلیاں۔ جب وحدت کی بات ہونی تو پھر ہر چیز کا جو ہے نا جی مبدا اور اس کی اصل وہ اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات ہے۔ پھر ایک اور آپ آگے بیان فرماتے ہیں کہ دس صورت راہ بے صورت دا، دس صورت راہ بے صورت دا، توبہ راہ کی عین حقیقت دا۔ یعنی فرماتے ہیں کہ ہاں میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو عین حقیقت کا راستہ ہے نا جی وہ بتا رہی ہے، پر کم نہیں بے سوجت دا۔ یہ باتیں جو ہے نا جی کسی سمجھ والے کو سمجھ آنی، فرمایا کہ پر کم نہیں بے سوجت دا، جڑا بے سوجت ہے جس کو سوج ہی کچھ نہیں رہا، اس کو یہ باتیں سمجھ نہیں آئیں۔ کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، کوئی ورلیاں موتی لے تریاں، یہ قسمت والوں کی قسمت میں آتی ہیں یہ باتیں سمجھنی۔ یہ بات جو ہے کہاں سے چلی اور کہاں تک آئی ہے، سمجھ آئے اشعار؟ تو فرمایا صورت از بے صورتی آمد برون، باز شد کہ انا الیہ راجعون۔ پھر معاملہ یہ ہے کہ انا الیہ راجعون، تو پھر اس سے تم یہ بات سمجھ لو، یہ وہی بات میں نے کی کہ جو صوفیاء کے کہہ لیں کہ ان کے مشاہدات ہیں، جو چیزیں ان کے سامنے ان کے مسلمات ہیں، وہ علماء ظاہر کی سمجھ میں آنے والے نہیں ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے منصہ شہود پر اللہ جل مجدہ الکریم کے حکم کن سے اور اس کی مشیت سے وہ آئی ہے، اور پھر اس نے چلے جانا ہے۔ تو صوفیاء کا ایک مشاہدہ یہ ہے کہ جتنے بھی آیان ثابتہ ہیں، پہلی بات تو یہ کہ وہ ان کی حقیقت کو کچھ نہیں جانتے، دوسرا یہ کیونکہ ان کو وہ قائم بذات نہیں سمجھتے نا، قیوم جو ہے اس عالم کا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی کمال قدرت سے ان کو ثبات عطا فرمایا کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنا اپنا وجود وہ پیش کر رہی ہے اس منصہ شہود پر، اپنے اپنے آپ کو وہ پریزنٹ کر رہی ہے۔ یہ اللہ جل مجدہ الکریم نے ان کو ثبات عطا فرمایا، اور اصل جو بات یہی ہے، فرماتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو ایک لمحے سے زیادہ ثبات جو ہے وہ نہیں،
یعنی کوئی چیز بھی ایک لمحے سے زیادہ وہ قائم نہیں ہوتی، پھر جب ایک لمحہ گزرتا ہے تو وہ دوبارہ پھر اللہ رب العزت کے حکم سے پھر قائم ہو جاتی ہے، پھر قائم. تو چونکہ اس کے اندر ایک دوام اور استمرار نظر آتا ہے، لہذا ہمیں لگتا ہے کہ اس کو جو ہے نا جی ایک طول حاصل ہے، اس کو ایک کچھ وقت کے لیے دوام حاصل ہے، ورنہ تو وہ دوام بھی نہیں مانتے. جو سانس ایک دفعہ آ گیا ختم ہو گیا. اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ٹائم کے اندر جو ہے نا جی یہ چیزیں اس انداز سے مقید نہیں ہو رہی کہ کسی کی عمر جو ہے وہ کہہ لیں کہ اتنی لمبی ہے، 80 سال ہے. کہتے ہیں نہیں، بس ایک لمحہ بھر ہے، اگلے لمحے کی بات وہ اگلے لمحے میں ہوگی. کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم ہے تو لمحہ بھر کے لیے قائم ہے. اس پر ان کے پاس قرآن مجید سے بھی دلائل موجود ہیں، پھر مشاہدات بھی ہیں ان کے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، کہتے ہیں کہ ہر لمحے خلق جدید ہو رہی. اس حوالے سے لوگ جو ہے نا جی وہ التباس کا شکار ہیں، انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اس چیز سے بھی استدلال کرتے ہیں. اور پھر ایک آیت ہے کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جب قیامت کا دن آنا ہے، جس چیز کا وعدہ کیا گیا ان لوگوں کے ساتھ، تو ان کو ایسا لگے گا کہ لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، کہ دنیا کے اندر وہ تو ساعۃ من النہار ایک چھوٹا سا وقت جو ہے وہ اسی میں وہ رہے ہیں، اور تو وہ رہے ہی نہیں. چاہے کوئی 80 سال رہا یا 100 سال جیا، لیکن اس سے یہ لگے گا کہ وہ چند لمحے ہی گزار کے آیا. کل یوم ہوا فی شان، یوم وہ ہماری گنتی کے اعتبار سے تو نہیں ہے نا، اب وہ تو اللہ رب العزت کے علم میں اور اس کی بارگاہ میں یوم کی جو ترتیب ہے وہ تو اس نے اپنے اعتبار سے بیان فرمایا نا. جیسے صحابہ کہف والے وہ بتا، جی ہاں، 300 سال جو ہے وہ کہہ لے اللہ کریم نے ان کو زندہ رکھا بغیر کھائے پیے. تو انسانی جسم تو کھانے پینے کا محتاج ہے، اللہ چاہے تو کچھ کھانے پینے کے محتاج نہیں، وہ اسی طرح سے رہیں گے. یہ کل یومن ہوا فی شان والی بات ہے نا. اور وہ اقبال نہیں کہتے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. مومن کے مدارج بڑھتے رہتے ہیں، سلسلے بدلتے رہتے ہیں. تو لمحے لمحے کی باتیں ہیں. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اور انہوں نے یہاں شعر میں بیان بھی فرمائی. فرماتے ہیں پس تو را ہر لحظہ مرگ و رجعتی است، تم یہ سمجھو کہ ہر لحظہ تمہارے لیے ایک مرگ ہے، ایک رجعت ہے، واپسی ہے. جیسے جیسے چیزیں منصہ شہود پر آ رہی ہیں ایسے ہی تمہاری ذات بھی ہر لمحے وہ معاملہ مرنے کی طرف بھی آ رہا ہے اور رجوع کی طرف بھی جا رہا ہے. اسی لیے تو ہر سانس کا خیال کیا گیا نا. ہمارے جو صوفیاء ہیں انہوں نے ہمیں یہی بات سمجھائی کہ ہر سانس، یہ پاس انفاس کیا ہے؟ پاس انفاس یعنی اپنے نفس جو ہیں، اپنے جو سانس ہیں، ان کا خیال کرنا ہے. جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے سمجھایا. تو ہر سانس کی بات ہو رہی. اولیاء اللہ کے ہاں وہ ایک ایک سانس کی بات ہے کہ جو سانس ہے تو تب ہم بھی ہیں، جب سانس نہیں تو ہم بھی نہیں. تو اب اگلا سانس آیا تو اگلی بات ہوگی، اگلے لمحے میں اگلا معاملہ ہے، پچھلا معاملہ تو ہے ہی نہیں. اور دنیا کے باقی جتنے بھی مشاہدات عالم ہیں، جتنے بھی، ظاہری بات ہے انسان زندہ ہے تو ان سے اسے سروکار ہے، جب دنیا سے چلا گیا تو ان سے اسے کیا سروکار. آپ برج خلیفہ چھوڑ کے اسے بھی بڑی بلڈنگ بنا لیں، اسے کیا سروکار. اس کے لیے تو اسی لمحے میں ہی وہ دنیا کی چیزیں کچھ حقیقت رکھتی ہیں کہ جب وہ موجود ہے. جیسے ہی وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہر معاملہ جو ہے اس کے لیے ختم ہے. تو پس تو را ہر لحظہ مرگ و رجعتی. غالب کہتے ہیں ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا. ہاں، اس غزل میں بھی انہوں نے تصوف کی بہت ساری باتیں کی، اور آخر میں انہوں نے یہ بات کہی ہے
کہ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے اگر نہ بادہ خار ہوتا، ولیوں والی باتیں کر رہے تم۔ تو اس میں انہوں نے یہ بات کی کہ ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ہوتا، مطلب یہ کہ ہر لمحہ مر رہے ہیں اور ہر لمحہ جی رہے ہیں، یہ سلسلہ ہے۔ تو پس تو را ہر لحظہ مرگو رجاتیست، مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتیست۔ یہ جو روایت ہے اسے مطلب اس کے اوپر بڑا کلام بھی موجود ہے۔ اولاً تو کہہ لیں کہ ان الفاظ سے حدیث کوئی ملی نہیں، پھر یہ کہ بعض نے کچھ اس سے ملتے جلتے الفاظ جو ہیں وہ بیان بھی کیے ہیں، لیکن اس کی سند پر بھی کلام کیا، لیکن مانن جو ہے نا جی وہ یہ ہے کہ یہ روایت درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ کن فی الدنیا کا انک غریب او عابر السبیل، دنیا کے اندر تم نے ایسے رہنا ہے کہ جیسے تم مسافر ہو۔ مسافر مشاہدات سے وہ دل نہیں لگاتا، ٹھیک ہے نا، اس کی جو ہے نا جی منزل کوئی اور ہوتی، او عابر السبیل، یا تم صرف رستہ طے کر رہے ہو، گزر رہے ہو اس سے، وہ اس روایت کی جو ہے موافقت کرتا ہے۔ اور پھر یہ جو فرمان اللہ رب العزت کا ہے کہ جب لوگوں کو قیامت کا جو معاملہ ان کو درپیش ہوگا تو انہیں ایسے لگے گا کہ دنیا میں تو وہ فقط ایک لمحہ، چند لمحات جو ہیں وہ گزار کے آئے۔ پھر یہ جو فرمان ہے یہ بعض جگہ پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ تو بہرحال صوفیاء کا طرز یہ ہے کہ وہ ہر معاملے سے جو چیز ان کو ملتی ہے وہ اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ پس تو را ہر لحظہ مرگ و رجاتیس، تمہارے لیے ہر لحظہ مرگ بھی ہے اور رجعت بھی ہے، مصطفیٰ فرمود دنیا ساعتیست۔ وہ روایت یہ ہے الدنیا ساعتن فجعلھا طاعتن، اس کو تم طاعت بنا لو، دنیا ایک لمحے کی ہے، اس کو تم کیا ہے اطاعت کے ساتھ تم مزین کر لو۔ پھر ایک اور حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ ان کے ساتھ مسجد سے باہر تشریف لا رہے تھے، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جو ہے نا جی پوچھا کہ اے علی، زندگی کے ساتھ تمہیں جو ہے وہ کیا امید ہے کہ زندگی کتنی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک جوتا پہنا ہے تو دوسرے جوتا پہننے کی مجھے امید نہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتنی لمبی امید لگا لی، اتنی لمبی امید لگا لی۔ فرمایا میرے نزدیک تو دنیا کے ساتھ امید پلک جھپکنے کی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ موافقت کرتی ہیں یہ اس روایت کی، جس کو مولانا نے اپنے شعر میں بیان فرمایا کہ دنیا ساعتیست، دنیا جو ہے وہ بس ایک گھڑی کی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ بس آ جا رہا ہے ہر چیز، اور ہم کو اللہ رب العزت نے چونکہ اس کے اوپر مثالیں بھی دیں گے، وہ آپ کو سمجھائیں گے کہ ایسا ہوتا ہے، ہم کسی چیز کو جو ہے وہ ایک لمبے عرصے تک کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں لیکن اس کی حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے کہ جس چیز کو بھی یہاں پر اس عالم کے اندر ثبات حاصل ہے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے ہے، اس نے اپنی قدرت سے، یہ جو مضمون ہے حضرت مجدد پاک علیہ رحمہ نے مکتوبات کے اندر بھی بیان فرمایا، یعنی ان کے مشاہدات میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور انہوں نے بھی یہ باتیں ارشاد فرمائی کہ یہ پورا جو جہان ہے نا جی، اللہ رب العزت نے اپنی کمال قدرت سے اس کو ثبات عطا فرمایا۔ جب اس نے حکم فرمانا ہے تو سب کچھ ختم ہو جانا، تو پھر ایسی چیز کو کیوں مانے کہ وہ اتنے سال ہے؟ سالوں کی باتیں یہاں پر ہونی ہی نہیں، یہاں تو ہر لمحے بندہ جو ہے نا جی وہ خیال کرے اور اپنا محاسبہ کرے۔ کل یوم ہوا فی شان۔ تو بات یہ ہے کہ اتحاد جو ہے وہ شکل کے اندر ہے اور تجدد ہے امثال کے اندر، یعنی نئی نئی مثلیں بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، نئی نئی مثلیں بن رہی ہیں، پھر ویسا پھر ویسا پھر ویسا، وہ سلسلہ جب چل رہا ہے نا تو اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ یہ چیز جو ہے نا موجود ہے، اور اپنا کوئی
وجود رکھتی ہے. اس کی مثالیں بنائی جا رہی ہیں بار بار کہ شکل جو ہے وہ اس کی متحد ہے، وہ اسی شکل پر ہے، نئی شکل نہیں ہے اس کی. جیسے میرا وجود ہے نا جی، تو ایک شکل ہے، اس کا اتحاد ہے. اب اس کے اندر امثال جو ہیں ان کو تجدد ہے، وہ بار بار وہ ہو رہا ہے، لیکن چونکہ شکل متحد ہے، ایک طریقے پر ہی اس کو رکھا گیا ہے، لہٰذا یوں لگ رہا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے اتنے سال اور اتنا عرصہ جو ہے وہ میں نے گزارا ہے، اور آگے بھی جیسے جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ کو میرا وجود نظر آ رہا ہے. ایسے ہی ہر چیز کو آپ لے لیں. وہ پہاڑوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے، کسی کو اگر ذہن میں ہو، فَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، تم پہاڑوں کو سمجھتے ہو کہ یہ جامد ہے، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، بادلوں کی طرح اڑ رہے ہیں. اگر حقیقتوں کو دیکھو تو ہے کہ نہیں سمجھنے والی آیت. یہ اللہ رب العزت نے ایک نظام بنایا کہ جس سے ہمیں وہ چیز اپنی جگہ پر جامد نظر آ رہی ہے کہ اس کا ایک وجود ہے، ورنہ اللہ رب العزت کے علم کے آگے یہ ساری چیزیں آنن فانن ہے. ظاہری بات ہے اگر ظاہر کی بات کریں گے تو قیامت کی بات ہی کریں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن جن کے ہاں مشاہدہ ہے نا جی، وہ ان چیزوں کو پھر ان کا دوام وہ شمار ہی نہیں کرتے. یہ اہل ظاہر اور اہل باطن ان کے جو ہے نا احوال مختلف ہو جاتے ہیں، وہ اسے سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کوئی سلسلہ ہے. تو کثرت کو جو ہے وہ وحدت کی طرف لوٹاتے ہیں. فکر ما تیریست از ہو در ہوا، ہماری فکر جو ہے نا یوں سمجھ لو کہ ذات ہو سے وہ یہ ہمارا جسم جو ایک ہوا کی مانند ہے، اس میں ایک تیر چلایا گیا ہے. جو ہمیں اللہ رب العزت نے فکر دیا، اندیشہ دیا ہے، وہ ایسے ہے کہ تیریست از ہو در ہوا، ایک ہوا کے اندر ایک تیر جو ہے وہ چلایا گیا ہے. در ہوا کے پائد، ہوا میں کیا پائیداری ہوتی، تو ہمارے اندر کیا پائیداری، آید تا خدا، پھر وہ تیر جو ہے وہ خدا کی طرف لوٹ جائے گا. جو روح اللہ رب العزت نے وہ عطا فرمائی، نفخت فیہ من روحی، یہ من روحی وہ بھی اگر بندہ سمجھے تو بات کہاں چلی جاتی. میں کنوں دساں اے راز دیاں گلاں. تو فرمایا کہ ہمارے اندر جو فکر ہے نا جی، عقل جو ہماری ہے، یہ ایسے ہے کہ جیسے یہ ہو یعنی اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ سے ایک تیر چلا دیا گیا ہے ہوا کے اندر. یہ ہمارا جسم ایک ہوا کی مانند ہے، یہ حیثیت رکھتا ہے. در ہوا کے پائد، ہوا میں کیا پائیداری ہو سکتی، ہر کے نہ پائد دل بستگی را نہ شاید، جس میں پائیداری نہیں اس سے یاری کیا لگانی. تو ظاہر پہ کیا مرنا، جسم کے اوپر کیا مرنا، روح کی بات کرے نا. آیت تا خدا، وہ ادھر سے آئی ہے ادھر ہی اس نے لوٹ جانا. انا للہ و انا الیہ راجعون، بات پھر وہیں پہ آ جائے گی. ہر نفس نو می شبد دنیا و ما، ہر لمحہ ہم بھی نئے ہو رہے ہیں اور دنیا بھی نئی ہو رہی. ہر لمحہ ہم بھی نئے اور دنیا بھی نئی. بے خبر از نو شدن اندر بقا، اس کی بقا کی وجہ سے، اس کے نو ہونے نئے ہونے کی وجہ سے ہم بے خبر ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا. یہ کب پتہ چلے گا کہ جب ہم مشاہدے کی آنکھ سے دیکھیں گے، ورنہ یہ باتیں علم و حکمت از کتب دین از نظر، جب نظر ہوگی نا جی پھر یہ باتیں سمجھ میں آنی. جیسے وہ ایک شعر ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر است. جو خنجر تسلیم کے کشتہ لوگ ہیں نا جی، ان کے لیے تو ہر لمحہ غیب سے نئی جان آتی ہے، جس میں پہلے سے زیادہ جو ہے نا جی عروج ہوتا ہے، بلندی ہوتی ہے، فضل ہوتا ہے. تو ہر نفس نو می شبد دنیا وما، ہر لمحہ ہم بھی نئے ہو رہے ہیں اور دنیا بھی نئی ہو رہی ہے. بازی چائے اطفال ہے دنیا میرے آگے،
ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ بھی غالب کا شعر ہے. غالب نے بڑا تصوف بیان کیا ہے اپنے شعروں میں. بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے. کہتے ہیں کہ میرے آگے دنیا ایسے ہے جیسے بچوں کا ایک کھیل کا میدان ہے. ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے. یہ تماشا ہو رہا ہے. تو ہر نفس نو می شود دنیا بما. ہر لمحہ دنیا بھی نئی ہو رہی ہے اور ہم بھی نئے ہو رہے ہیں. بے خبر از نو شدن اندر بقا. فرماتے ہیں آؤ تو میں اس کی مثال دوں. اگر ہم کسی نہر کے اوپر جا کے کھڑے ہو جائیں اور نہر کے پانی کے اوپر اپنی نظریں جما لیں, 10 منٹ وہاں پر ہم قیام کریں, کتنا پانی ہے کہ جو ہماری نظر سے گزر کے آگے جا چکا اور پیچھے سے نیا آ گیا. لیکن چونکہ شکل متحد ہے ہمیں وہ نہر کا پانی ایک ہی لگ رہا ہے. یہ مثال تو شروع ہی دے رہے اتنا مسئلہ حل ہو گیا. کتنی پیاری مثال سے آپ نے بات سمجھائی کہ پانی تو وہ نیا نیا آ رہا ہے, ہر لمحے پیچھے سے نیا آ رہا ہے. اور جو پہلا ہماری نظر میں تھا وہ تو گزر گیا, پتہ نہیں وہ کہاں پہنچ گیا ہو. لیکن چونکہ وہ متحد الشکل ہے, ٹھیک ہے, لیکن متجدد الامثال ہے, مثالیں اس کی نئی نئی آ رہی ہیں, تو اس وجہ سے جو ہے نا جی ہمیں وہ ایک لگ رہا ہے. تو فرماتے ہیں عمر ہم جوئے نو نو می رسد. یہ زندگی ایک نہر کی طرح نئی نئی آ رہی ہے, بار بار اس کے اندر تجدد پیدا ہو رہا ہے. مستمری می نمایت در جسد. لیکن وہ جو استمرار اس کے اندر چل رہا ہے نا جی, وہ نظر آ رہا ہے ہمیں اس جسم کی وجہ سے. یہ ظاہر ہے, سمجھ آئیے, یہ اپنے اس جسد میں ہے, لیکن اس کے اندر جو ہماری زندگی, ہماری روح جو ہے نا, وہ ہر لمحہ وہ بدل رہی ہے, اس کی امثال بدل رہی ہیں. تو عمر جو ہماری زندگی ہے, ہم جوئے نو نو می رسد, وہ ایک نہر کی طرح وہ نئی نئی بار بار بن رہی. لیکن مستمری می نمایت در جسد, وہ ایک چونکہ جسد میں ہے اس وجہ سے وہ اس کی شکل ایک ہے, تو ہمیں جو ہے وہ اس میں استمرار نظر آ رہا ہے. آنز تیزی مستمر شکل آمداست, چوں شرر کش تیز جنبانی بدست. فرماتے ہیں کہ یہ جو ایک صورت بن گئی ہے نا ہماری زندگی کی کہ ہم موجود ہیں, تو یہ اس کے اندر ایک تیزی ہے, یعنی ہر لمحہ اس کا دوسرے لمحے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ہر لمحہ دوسرے لمحے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس کی بھی اب آپ نے ایک مثال دی. فرمایا کہ ایک پھول جھڑی لے لو, اس کو لگاؤ آگ, اور پھر اس کو زور زور سے تم گھماؤ, ٹھیک ہے. حالانکہ اس کے اوپر جو آگ لگی ہے وہ تو ایک نقطے پہ لگی ہے, لیکن جب اس کو تم گھما رہے ہو تو وہ پورا دائرہ لگ رہا ہے تمہیں. وہ دائرہ کیوں لگ رہا ہے؟ کہ اس نے اپنے ایک حیز کو چھوڑا, دوسرے حیز میں چلی گئی, پھر اس حیز کو چھوڑا. حقیقت میں وہ اپنے اسی حیز پر ہے, اسی ایک نقطے پر ہے, لیکن وہ جو ایک صورت بن رہی ہے نا, اس کے اندر جو تیزی ہے, تیزی کے ساتھ چونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا ہے معاملہ, اس وجہ سے وہ پورا ایک الگ, پورا ایک گول دائرہ بنا ہوا نظر آ رہا ہے. کئی دفعہ چیزیں ایسی تیز گھوم رہی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر آپ کیمرے کی نظر میں دیکھیں نا جی, تو وہ بالکل ساکت نظر آ رہی ہوتی ہیں, ایسا لگ رہا ہے چل ہی نہیں رہا, لیکن یہ ہے کہ وہ انتہائی تیز چل رہا ہوتا ہے. تو چونکہ ہر لمحہ دوسرے لمحے کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اس کے اندر تیزی ہے اور وہ چلتا چلا جا رہا ہے پورا دنیا کا نظام, اس وجہ سے جو ہے نا اس نے ایک شکل بنا لی, اس کے اندر دوام اور استمرار ایک وقت کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے. آنز تیزی مستمر شکل آمداست, سریع الحساب. اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات سریع بھی تو ہے نا جی, تو اس نے تیزی عطا فرمائی ہے, یہ بھی اس کے صفات میں سے ہے نا جی, سرعت بھی. تو چوں شرر کش تیز جنبانی بدست, جیسے ایک چنگاری کو تم تیزی سے اپنے ہاتھوں سے جو ہے تم جو ہے وہ گھماؤ گے تو پھر وہ کیا ہے, ایک صورت بنا لے گی. شاخ آتشرا بجنبانی بساز, ایک جو ہے وہ چھڑی لے کے تم آگ والی اس کو ذرا تم جو ہے نا جی
تیز تم لے کر جب چلو گے تو در نظر آتش نمایز بس دراز، تو وہ نظر کے اندر تمہیں لگے گا کہ بہت لمبی کہیں آگ لگی ہوئی، یہ ایک لائن میں جو کہہ لے اس کو لے کے تم بھاگتے جاؤ گے تو پیچھے پیچھے وہ سلسلہ، حالانکہ اس کا جو اصل مقام ہے وہ تو ایک نقطہ ہے، لیکن وہ چونکہ اس کے اندر ایک الساق ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ملتا چلا جا رہا ہے، تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ ایک حیض سے دوسرے حیض میں پھر تیسرے حیض میں وہ معاملہ چلا گیا۔ این درازی مدت از تیزی صنع، اصل یہاں پہ اللہ رب العزت کی صنعت، اللہ رب العزت کی کاریگری، ٹھیک ہے نا جی، اس کی تیزی ہے یہاں پہ، صنعت باری تعالیٰ جو ہے نا جی، اس کی وجہ سے یہ درازی مدت ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جناب کتنے ہزار سال ہو گئے اس دنیا کو بنے ہوئے، ابھی نہ جانے کتنے آگے باقی ہیں، اور اصل یہ صورت جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کے نظام اس نے جو بنایا ہے ایک معاملہ اس کے اندر ہے۔ می نمایت صورت انگیزی صنع، یہ اللہ رب العزت کی جو صنعت ہے اس کی جو صورت انگیزی ہے، یعنی اس کا جو تیزی ہے نا جی، وہ یہ سارا معاملہ دکھا رہا ہے۔ اب آ گئے آپ اپنی اس بات پہ، فرمایا کہ یہ باتیں ہر کسی کے سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں۔ طالب این سر اگر علامہ است، نک حسام الدین کے سامی نامہ است، فرماتے ہیں کہ یہ باتیں ویسے اگر کوئی اپنے آپ کو علامہ کہلائے نا، صوفیاء کے آگے تو وہ علامہ نہیں ہے، صوفیاء کے ہاں تو علامہ وہ ہے کہ جو مشاہدے سے دیکھ رہا ہے، جو اس چیز کو سمجھ رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر ان رازوں کی بات کرتے ہو نا، یہ جو تمہیں بتائی ہیں، اگر ان کا کوئی طالب کوئی علامہ ہے نا جی، تو نک یہ لو حسام الدین، یہ حسام الدین ہے کہ سامی ناماز، کہ جو ایک کتاب بزرگ ہیں، اسرار کی ایک کتاب ہے۔ اب یہاں پہ دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو حضرت حسام الدین کی بات آپ نے کی، جو کہ کہہ لیں کہ اس مثنوی کے محرر ہیں اور اس کے محرک بھی ہیں، یہ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کی تحریک بھی دلائی اور اس کی تحریر بھی انہوں نے کی۔ تو ایک تو ان کا اپنا بڑا مقام ہے، وہ بیان کر دیا انہوں نے کہ یہ جو اسرار ہیں یہ تو حسام الدین کو پتہ ہے، جو خود جو ہے اپنے وجود کے اندر ایک سامی نامہ، ایک بزرگ بڑی مطلب بہت بڑی کتاب ہے اسرار و رموز کی۔ یا اس سے مراد عام ہو سکتا ہے، یعنی خاص بول کر عام مراد لے لیا، حضرت حسام الدین کا نام لیا، لیکن مراد اس سے جو ہے نا جی وہ عارفین ہیں، جتنے بھی عرفاء ہیں، جاننے والے ہیں، جو مشاہدات سے جو ہے نا جی اپنے سارے سلسلوں کو سمجھ چکے ہیں۔ تو فرمایا کہ طالب این سر اگر علامہ است، اس سر کا طالب اگر کوئی علامہ ہے تو نک حسام الدین کے سامی نامہ است، یہ حسام الدین ہے جو کہ اسرار و رموز کی ایک بڑی کتاب ہے۔ اب بعض نسخوں کے اندر یہاں ایک اور شعر آتا ہے جہاں پر آج ہمارا درس اس کا اختتام ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں وصف او از شرح مستغنی بود۔ اب بات آ گئی تھی حضرت حسام الدین کی، معاملہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اب ادھر ہی شروع ہو جاتے، کیونکہ پہلے ایک دفعہ ایسا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کی ظاہری بات ہے کہ جب کہہ دیا کہ وہ سامی نامہ ہے، ایک بہت بڑی کتاب ہے، اب ان کے اسرار کھولنا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا۔ تو فرمایا وصف او از شرح مستغنی بود، عارفین کی باتیں وہ کہہ لیں کہ دوسروں کے معاملے میں آتی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ شرح نہیں کر سکتے، تو ان کے اوصاف وہ شرح سے مستغنی، شرح سے بے نیاز ہیں۔ تو فرماتے ہیں رو حکایت گو کہ بے گہ می شود، اے رومی جاؤ اب حکایت کی بات کرو، وہ جو قصہ چھیڑا تھا اس کی بات کرو کہ بڑی دیر ہو رہی ہے، بے گاہ می شود یعنی بڑا لیٹ ہو رہا ہے وہ معاملہ۔ تو اب واپس آپ جو ہے نا جی اس خرگوش والے معاملے پر، اور وہ جو قصہ آپ نے کافی عرصہ پہلے چھیڑا تھا، اس پہ آپ دوبارہ گفتگو فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو حسام الدین ہیں یا ان جیسے دیگر عرفاء ہیں،
ان کی جو ذوات ہوتی ہیں یہ شرع میں نہیں آتی، یہ وصف و بیان میں نہیں آ سکتی کہ ان کی باتیں کی جائیں، کیونکہ یہ تو اسرار الہی کے حاملین ہوتے ہیں، تو ان کو ہم عام کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ سمجھ آئی بات کی؟ تو وصف او از شرح مستغنی بود، حسام الدین کا وصف بیان کرنا یہ شرح سے مستغنی ہے، بے نیاز ہے۔ اے رومی رو حکایت گو، اپنی وہ گل کرو جڑی شروع کیتی سی، وہ قصہ آپ دوبارہ چھیڑیں کہ بے گاہ می شود، کہ بہت اس میں جو ہے وہ دیری ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ وہ اب آگے وہ سلسلہ پھر وہاں جوڑیں گے، تو وہ اگلے درس میں ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو حقائق کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنے اسرار سے ہمیں آگاہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔